السلام علیکم ٹریڈرز. تو امید ہے آج کا دن سب کا اچھا گیا ہوگا. پہلا ڈے تھا واٹس ایپ گروپ کا، تو کوشش تو کی ہے میں نے پورا ٹائم دینے کی، لیکن کچھ زیادہ ہی ٹائم دیا گیا ہے. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف 2-3 چیزیں کلیئر کرنا تھی، جو آج ہم نے جن چیزوں پہ کام کی ہے اور انالیسز کی ہیں اور ان پہ ٹریڈ بھی ایکٹیو کروائی ہے، اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کی ہے. تو مجھے لگا کہ مجھے اس پہ نا ایک شارٹ سی ویڈیو بنا کے آپ کو کلیئر کر دینا چاہیے دوبارہ سے. سب سے پہلے تو یہ چارٹ میں نے آپ کے سامنے سینڈ کیا تھا. اس کے اندر ہم نے اسٹرانگ سپورٹ نکالی جو کہ ریزسٹنس کا کام کر سکتی تھی. بریک آؤٹ ہوا تھا، اس میں ریزسٹنس کام کر سکتی تھی. اب یہ ویسے میں آگے جو سیریز لا رہا ہوں یہ میں ابھی اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں. اس کے اندر آپ کو سب سے پہلی چیز یہی سکھائی جائے گی، سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کس طریقے سے ڈرا کی جاتی ہے. اچھی سپورٹ اور ریزسٹنس جس پہ واقعی مارکیٹ ری ایکٹ کرتی ہے. ابھی یہ 6 پیجز ہوئے ہیں، آگے کنٹینیو ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جس طرح وہ ایڈٹ ہوتی گئی اسی طرح میں آپ تک یہ پہنچاتا رہوں گا. اور پچھلی سیریز کی بھی ایک ویڈیو رہتی ہے، مجھے یاد ہے. اچھا، نیکسٹ جو ہے ہم نے یہ واٹس ایپ پہ ہی آتے ہیں چیٹ پہ. تو اس میں ہم نے یہ اسٹرانگ سپورٹ ریزسٹنس نکالی. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کوئی سپورٹ یا ریزسٹنس ہوتی ہے نا، اس کا فیک آؤٹ کیسے کنفرم ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ اس کا فیک آؤٹ ہوا تھا. فیک آؤٹ یہ ہے کہ اس سے اوپر وک لگ جائے یا ایک کینڈل اوپر کلوز دے کے دوسری کینڈل بریک ان کر دے، تو ہم اس کو فیک آؤٹ کہہ کے ہم اپنے ڈائریکشن میں انٹری لے لیں گے. پھر دوبارہ سے ہم اپنے ڈائریکشن چینج نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے گا. دوسری چیز پھر اس کے اندر میں نے آپ کو یہ ٹریڈ دیکھیں اسی سیٹ اپ کی ہم نے نکالی. یہ ہم نے ٹی پی لگایا اور الحمدللہ یہ ہمارا ٹی پی ہٹ ہوا تھا. اچھا، نیکسٹ یہ چارٹ دوبارہ جنہوں نے لیٹ گروپ جوائن کیا تھا ان کے لیے. پھر ہم نے دوسری چیز جو نکالی وہ یہ چیز تھی کہ دوبارہ سے مارکیٹ نے اس طرح ری ایکٹ کیا تھا، اور میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ مارکیٹ یہاں سے اب اٹھے گی، اور یہ جو ٹی پی ہمارا ویسے اس جگہ پہ تھا جو ہٹ نہیں ہوا تھا، یہاں جا کے ہٹ ہوا ہے. تو اس طریقے سے ٹرینڈ لائن کا تھرڈ ٹیسٹ، ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کا تھرڈ ٹیسٹ، پیچھے جتنی میں نے کورس میں ویڈیو دی ہوئی ہیں ریلی بیس ریلی میں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا تھرڈ ٹیسٹ آف ٹرینڈ لائن. تو یہ تھرڈ ٹیسٹ تھا اس کا. تو یہ تو مارکیٹ نے کرنا ہی کرنا تھا، اور یہاں سے بھی ایک اچھی انٹری ہم نے نکالی. یہ تقریباً ہماری گئی تھی 70 پپ. ٹھیک ہے، 70 پپ ہماری ٹریڈ یہاں پہ چلی تھی اس جگہ پہ. تو اچھا، یہاں ٹریڈ لینے کا ایک رول یاد رکھیے گا. رول یہ ہوتا ہے کہ اب یہ دیکھیں پہلے نمبر پہ مارکیٹ ابھی چلی بھی نہیں، اس سے آگے ہم نے یہ ڈرائنگ بنا لی ہوئی تھی. کس بیس پہ؟ صرف یہ ٹرینڈ لائن کی بیس پہ. اور یہاں اسٹرانگ ریزسٹنس تھی جس سے ریجیکٹ ہو چکی تھی مارکیٹ. اب یہ وہ لیول ہوتے ہیں جس طرح ہم مارکیٹ چلتی مارکیٹ میں دوبارہ انٹری کرتے ہیں اپنی ڈائریکشن میں. اب یہ لیول جس سے مس ہو گیا اس سے کیا ٹریڈ نہیں کرے گا دوبارہ. یہ لیول دوبارہ انٹری دی، اس لیول نے دوبارہ انٹری دی، 3 دفعہ آپ کو انٹری مل گئی اسی ڈائریکشن میں. تو یہ آج ہم نے دوسری چیز، پہلے اسٹرانگ ریزسٹنس سپورٹ نکالی، پھر اس کے بعد ہم نے ایک ٹرینڈ لائن ڈرا کرنا سیکھی. ٹرینڈ لائن ڈرا کرنا سیکھی، اس کے بعد مارکیٹ میں ہم نے دیکھیں وہی جو ٹرینڈ لائن لگائی، ہم نے سٹرکچر ویسے ہی ڈرا کیا ہوا تھا. تو الحمدللہ اسی جگہ پہ مارکیٹ خود ری ایکٹ کر کے ہمیں بتا رہی ہے کہ ہاں جی ایسے ہی ہوا ہے. اب یہ دیکھیں اس میں ہم نے ایک پاسٹ لک لیفٹ والا جو رول ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہوتا کیا ہے. مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے، اب لک لیفٹ دیکھیں کہ مارکیٹ ایک ہمیشہ ایک ٹرینڈ جب بناتی ہے نا اس طرح، اور یہ چینل بنا کے جس کو آپ وہ ویج فلیگ اور اس طرح کے نام دیتے ہیں نا، وہ بنا کے تو اس طرح بریک آؤٹ کر دیتی ہے. اب سیم اسی طرح مارکیٹ بائی میں تھی، اور یہ جو فلیگ آپ کا بن رہا تھا یہ تقریباً یہ دیکھیں سیل میں بن رہا تھا. اب یہاں سے مارکیٹ ریجیکٹ ضرور ہوئی، لیکن ہم پھر اس کو لانگ ٹرم دیکھیں بائی ہی دیکھ رہے تھے. ہم ابھی بھی اس کو بائی دیکھ رہے ہیں. اب بائی دیکھنے کی ریزن کیا ہے؟ اب ریزن لے آئیں دوسری جو اصل ریزن ہے.
ریزن یہ ہے کہ اس جگہ پہ مارکیٹ نے ڈے کی انگلف لگائی ہوئی ہے، اور میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ مارکیٹ جب بھی ڈے کی انگلف بناتی ہے تو آپ اس کے پیچھے ریلی بیس ریلی، ڈراپ بیس ڈراپ والے جتنے آپ کے وہ سٹرکچر ہیں وہ آپ ڈرا کر لیں، یا ان کو یاد کر لیں، یا ان کی پی ڈی ایف جو ہے نا وہ پرنٹ آؤٹ کروا لیں۔ یہ دیکھیں، اب یہ وہ مارکیٹ میں بیس تھی جس کی بیس پہ یہ مارکیٹ دیکھیں یہاں پہ رک گئی تھی۔ اس لیے اب یہ لیول جو تھا، میں نے بتایا تھا کہ یہ لیول، اب یہاں سے ہم نے جب ٹریڈ ایکٹیو کی تو اس کا میں رول بتانے لگا ہوں، وہ بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، لیکن یہ جو لیول ہے نا یہ اصل میں پروفٹ ٹیکنگ ہے، نہ کہ یہاں سے بائی ایکٹیو کرنے کے۔ یہ زون اکثر میں نے وہاں بھی بتایا تھا، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کچھ لیولز ہمارے پروفٹ ٹیکنگ ہوتے ہیں۔ پروفٹ ٹیکنگ سے کیا مراد کہ مارکیٹ یہاں سے جا سکتی ہے، ہم نہیں کہتے، لیکن ہماری انٹری نہیں ہے۔ انٹری کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کورس پہنچایا، اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں، اس پہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لوگ تو اتنی فیسز لے کے بھی یہ کام نہیں کرتے جو میں الحمدللہ آپ کے ساتھ فری میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہم نے اس پہ دیکھی، اچھا میں رول بتانے لگا تھا، جب بھی انٹری کریں، جو ٹریڈر ہوتے ہیں جتنے مرضی بڑے ٹریڈر ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ 40 پپ پہ انہوں نے اپنی، اگر یہاں پہ 0.10 کی ٹریڈ ایکٹیو کی ہے نا تو 40 پپ پہ انہوں نے 80% کلوز کر دینی ہے، مطلب 0.08 انہوں نے کلوز کر دینی ہے۔ یہاں پہ ایکٹیو ہے 0.10، ٹھیک ہے، انہوں نے اس جگہ پہ 40 پپ پہ جا کے 0.08 کلوز کر دینی ہے، اور رہ جانی ہے مارکیٹ میں 0.02۔ جب 0.02 رہ جانی ہے، اب وہ اس کو بریک ایون چھوڑ دیں گے۔ بریک ایون کا مطلب ہوتا ہے مارکیٹ میں جہاں انٹری ہے اسی جگہ پہ بریک ایون چھوڑ دو۔ اگر مارکیٹ نے جانا ہے جتنا مرضی وہ اس طرح کرتی جائے، جو مرضی وہ اپنا کرے، تو اس کو ہم پھر آگے ٹریل کرتے ہیں، نہ کہ اپنی پوری ٹریڈ کو ہم ٹریل کریں۔ کچھ لوگ یہاں 3 انٹریاں کرتے ہیں، ایک انٹری 40 پپ پہ کلوز کر کے، دوسری انہوں نے ڈبل باٹم یا جیسے بھی ان کے حساب ہوتا ہے اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں، لیکن ٹریڈر یہ کام کرتے ہیں۔ 40 پپ جب بھی کوئی سگنل آئے، کچھ بھی ہو، 40 پپ اس کا فرسٹ ٹی پی ہوتا ہے، اس کے بعد مارکیٹ نے جو کرنا ہے وہ کرتی جائے، 40 پپ پہلا ٹی پی ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھا کریں کہ اس طرح کے سٹرکچر، اس طرح کے سگنل، اس طرح کے سیٹ اپ جلدی کچھ نہ کچھ دیکھیں۔ 0.08 اگر یہاں پہ میں نے کلوز کی 40 پپ پہ، میری جیب میں تو کچھ آ گیا نا، اب مارکیٹ جو مرضی کرے مجھے اس کی ٹینشن ہی نہیں، لیکن جس نے کچھ بھی بک نہیں کیا اس کے بعد مارکیٹ نے کیا ہے اس کے ساتھ اس کی بات کرتے ہیں، یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں مارکیٹ یہاں سے آئی اور یہ چلے گی، اب جو لانگ ٹرم سوچ کے بیٹھا ہوا تھا اس کا تو اگر ایس ایل تھا تو ایس ایل بھی ہٹ ہو گیا، بریک ایون تو دور کی بات، یا اگر بریک ایون کیا تھا تو اس کے تو ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو ابھی، بہت سی چیزیں ہیں سمجھنے والی۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس دیکھی، ٹرینڈ لائن دیکھی، اب ہم نے پھر فب کو ایڈ کر لیا۔ فب میں ایڈ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس سے میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ جو ہم نے لیولز نکالے ہیں، ہماری جو بیس ہے اسی جگہ پہ یہ دیکھیں 50-60 کا زون آ رہا ہے آپ کا، ٹارگٹ لیول اور ریٹریسمنٹ لیول دونوں۔ اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ فب لگانا کہاں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس طرف سے فب کہیں پہ لگا رہے ہیں، ہم جس ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کو، پہلے اپنی ڈائریکشن سیدھی کریں، ڈائریکشن سیدھی ہوگی تو باقی چیزیں بھی سیدھی ہو جائیں۔ صرف فب اس وجہ سے میں لگا رہا ہوں کہ یہاں ڈے کی انگلف ہے، بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، ڈے کی انگلف لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں بائی اپرچونٹی زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اب اس جگہ پہ میں نے بائی نہیں کی، یہ میں نے کہا تھا پروفٹ ٹیکنگ زون ہے نہ کہ بائی زون۔ اب مارکیٹ گئی ضرور ہے، یہاں سے اگر ہم نے ایکٹیو کی تھی ٹریڈ تو یہاں پہ 70 پپ آئی تھنک چلی تھی، میں نے وہی ابھی سگنل ہی دیا تھا تو ساتھ ہی مارکیٹ بوم کر گئی۔ اچھا، پروفٹ ٹیکنگ ہم نے کی، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک سٹرونگ لیول ہے 50%، لیکن یہ بائنگ کے لیے نہیں تھا۔ اگر مارکیٹ یہاں سے بریک آؤٹ کر جاتی، ہمارے لیے کون سی چیز تھی کہ ہمیں بائی کروانے کے لیے؟
صرف ایک 50% انڈیکیٹر کی بیس پہ تو میں بائی نہیں بیٹھ سکتا تھا، میرا ٹیکنیکل نہیں کہہ رہا تھا، تو میں نے صرف یہ آپ لوگوں کو دکھایا تھا۔ اب یہاں پہ جو موونگ اب ٹرینڈ لائن پہ بھی یہ دیکھیں، ٹرینڈ لائن کا بھی بریک آؤٹ ہو چکا ہے، یہ بھی بریک آؤٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ 50 فب بھی بائی میں کروا رہا ہے، ٹرینڈ لائن بھی ہماری بریک ہو گئی ہے، ہر چیز بائی میں ہے، اور ڈے ہمارا پہلے ہی بلش تھا اور ہماری بیس کینڈل بھی ٹچ ہو گئی، یہ سارے رولز فلفل تھے بائی کے لیے، لیکن میں نے پھر بھی اس جگہ پہ دیکھیں سیل لگائی تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کا فب کہاں گیا، آپ کا یہ ٹرینڈ لائن کہاں گئی، سپورٹ کہاں گئی، کوئی بھی چیز، پرائز ایکشن سارے کا سارا فیل ہو گیا۔ اس انٹری پہ، اس جگہ پہ میری انٹری تھی اور پھر دوبارہ میں ڈبل باٹم پہ نکل گیا ہوں، میں نے یہ نہیں کیا اب جس بیس پہ میں یہاں سے بیٹھا ہوں اسی بیس پہ نکلا ہوں۔ تو مارکیٹ میں کچھ اور بھی ہے یار، یہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، بہت کچھ ہے جو ہمیں ڈائریکشن کلیئر کرتا ہے۔ اب آپ کو کیا پتا تھا یہاں پہ چینل لگاتے ہیں؟ اب کچھ لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، مجھے بہرحال کمنٹ میں کہتا وہ اپنی جگہ پہ ابھی نالج ان کے ویسے ہی ہے، تو میں نہیں ان پہ کر رہا کہ یہ کیوں ایسے۔ اب یہ چینل کچھ لوگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فلیگ ہے اپنی جگہ پہ، تو اس کا بریک آؤٹ کدھر ہے؟ اگر ادھر ہوا تو ادھر کو، اگر اوپر ہوا تو اوپر کو، یہی ہو سکتا ہے نا، ایسے ہی بنے گا۔ اور لیکن میں نے کیا سگنل دیا، میں نے کہا جو کچھ مرضی ہے میں یہاں سے بائے دیکھوں گا، ٹھیک ہے، یہاں سے کہیں سے بائے نہیں لوں گا، ہاں البتہ میں اب سیل بھی نہیں لوں گا، پروفٹ ٹیکنگ زون ہے تو پروفٹ ٹیکنگ ہی رہنے دو اس کو۔ اب دیکھیں، اب ہائی چانسز ہے کہ مارکیٹ کل اوپن ہوگی، سیل میں آئے گی، اپنا لیول پورا کرے گی اور اس طرح بلش ہو جائے گی، ہائی چانسز مجھے یہ لگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے کل مارکیٹ ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے۔ بہرحال میں ابھی تک اس کو ایک سیل موو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ایک سیل موو آئے گا، اس میں نہیں آتا مارکیٹ بلش جاتی ہے جائے، پھر ہم کسی ٹیکنیکل لیول سے اس کو بائی پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک اچھے طریقے سے انالیسز کر کے صبر کر کے ٹریڈ لیں گے۔ اور آج الحمدللہ جتنے لوگ میرے ساتھ اٹیچ تھے ان میں سے کسی نے لاس نہیں کیا ہوگا، اگر اس نے یہاں سیل نہیں پکڑی کوئی بات نہیں، یہاں سے سیل نہیں پکڑی کوئی بات نہیں، یہاں سے سیل پکڑ لی ہو شاید ہی کسی نے، اگر نہیں پکڑی پھر بھی وہ ڈائریکشن اس کی غلط نہیں ہوئی، کم از کم وہ رانگ نہیں گیا۔ تو اتنا مجھے یقین ہے کہ آج کم از کم آپ کو پتا ہے میرے چینل کا سلوگن کیا ہے؟ سٹاپ لاس سٹارٹ پروفٹ۔ وہ اس لیے تھا کہ آپ کا جو لاس ہے سمجھو کہ سٹاپ کرنے آیا ہوں، لاس نہیں انشاءاللہ ہوگا، اور پروفٹ کو سٹارٹ کرنے آیا ہوں۔ پہلے دن سے میرا یہی عہد تھا اور نیت ہے اور کوشش کر رہا ہوں، باقی دیکھیں اللہ کی مرضی ہے کہ کیا وہ مجھ سے کرواتا ہے۔ دیکھیں پہلے یہ کام بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک میرے کورسز پورے نہیں ہوتے میں کس بیس پہ آپ سے بات کر سکوں، کس بیس پہ، جب تک آپ کا اور میرا لیول تھوڑا سیم نہیں ہوتا تب تک میں آنے کو لائیو بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ یہ جتنے چینل چلا رہے ہیں وہ لائیو اس طرح ٹرینڈ لائن لگا دیجیے، بس چل رہی ہے، ٹریڈ چل رہی ہے، لائیو بھی آ سکتا ہوں، کوئی اتنا ایشو نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سگنل دے دینا یا کوئی اس طرح لائیو ٹریڈ لے لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اب پروو کر دیا ہے میں نے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہاں سے نکلنا ہے کہاں سے، کوئی ایسا باتیں کرنی بھی مجھے آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے، لیکن میں جو اصل چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ اپنے نالج کو کس طریقے سے، میں جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ تک اصل نالج پہنچے کسی طرح بھی۔ تو امید ہے کہ کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا یار، انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کے لیے کوئی اچھی سے اچھی چیز لاتا رہوں، کوئی اچھے سیٹ اپ اچھے طریقے سے